ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور حضرت سعد کو انہوں نے وضو کرتے دیکھا تو اپنے اعضائے وضو پر کچھ زیادہ ہی پانی ڈال رہے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سعد اسراف نہ کرو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، اور اگر تم بہتی ہوئی نہر پر یعنی پانی جو ہے بہتی ہوئی نہر پر بھی ہو تو یہ پانی زندگی ہے، جہاں پانی نہ ہو وہاں زندگی نہیں ہوتی، اور زندگی جو ہے یہ پانی جو ہے اس سے خوراک ہے، اور اس کی غالباً خوراک سے بھی زیادہ اہمیت ہے۔ اور بدقسمتی سے پانی کی قلت کا مسئلہ پاکستان میں ہر روز بڑھتا جا رہا ہے، اور ہو کیا رہا ہے کہ پاکستانی سیاستدان اس کے اوپر سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ ہندوستان کہی جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا پانی ضائع کرتا ہے، اور وہ ہمیں کہی جا رہا ہے کہ جی وہ ڈیمز پہ ڈیمز بنا رہا ہے، تقریباً 450 ڈیمز کا ان کا منصوبہ ہے، اور پاکستان کو بالکل بنجر کرنے کا منصوبہ ہے۔ اور یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پانی بھوکا ہو جائے گا، پانی کی بجلی نکل جائے گی تو پانی میں طاقت ختم ہو جائے گی، پانی ہے کہ پتہ نہیں اس میں کون سی کمزوریاں اس میں شامل ہیں۔ بٹ اینی وے، پاکستانی سیاستدان کیوں اتنی گھٹیا قسم کی سیاست کرتے ہیں جس سے صرف ہندوستان کا فائدہ ہے اور پاکستان کا نہیں ہے؟ یہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمایوں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مجھے جوائن کیا ہے جناب محمد مالک نے، میرے کولیگ ہیں، دوست ہیں، اور اینالسٹ بھی ہیں، خود اپنا شو کرتے ہیں 92 کے اوپر۔ اور سب سے بڑھ کر کہ کیا قیدیوں کی واپسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت بھی واپس آئے گی کہ نہیں؟ ایک مجھے اور مہمان بھی جوائن کریں گی تھوڑی دیر میں، جناب مہرین انور راجہ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ بٹ ویری کوئکلی میں آتا ہوں ہمایوں صاحب پہ، بٹ مالک پیسہ آئے گا پاکستان کا واپس کہ نہیں آئے گا؟ نہیں، مبشر آج والا انیشیٹو اچھا ہے، امپورٹنٹ ہوا ہے، جو جسٹس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی انیشیٹو ہوا ہے۔ آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ یہ ہوئی ہے کہ ایک تو وہاں پہ ہوم منسٹر جو ہیں وہ پاکستان اوریجن کے ہیں، ان کے پیرنٹس پاکستان سے ہیں، سو ہی انڈرسٹینڈز ڈیفینیٹلی، ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو سوسائٹی کی بھی، ایشو کی بھی، سارا۔ دوسرا وہاں بھی لاز اتنے چینج ہو گئے ہیں، اور دوسرا تھرڈ چیز جو سی ہے، جو آج میرے خیال میں میننگ فل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پہلے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں لیکن انہوں نے پوائنٹ مین اپوائنٹ کر دیے، اسپیشل انوائز جس کو آپ کہتے ہیں۔ ادھر سے بیرسٹر شہزاد ہوں گے جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بھی ہیں ادھر آن اکاؤنٹیبلٹی، ادھر سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ویل اپوائنٹ اے سینئر مین۔ تو یہ ماضی کی طرح سے الطاف حسین کی باری یا دوسروں کی باری ہوا تھا کہ وہی بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس یا منسٹریز ایک دوسرے کو ان اے لارجسٹ افیئر ڈیل کر رہی تھیں، اس میں پرپز اسپیسیفک انوائز بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں۔ سو آئی تھنک دس از اے مچ مور میننگ فل تھنگ، اور انوائز اپوائنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے مبشر کہ جتنی چیزیں ابھی یہ شیئر کر رہے ہیں میڈیا سے، اس سے زیادہ یہ چیزیں آگے گئی ہیں۔ بیرسٹر شہزاد واز ریسنٹلی ان لنڈن آلسو، اس کے بعد آ کے انہوں نے میرے پروگرام میں کہا کہ جی ہم نے کافی وہاں پہ پیش رفت کی ہے، اور ہم انشاءاللہ 3-4 مہینے میں اسحاق ڈار صاحب کو تو ڈیفینیٹلی لے آئیں گے، باقیوں کو بھی ہم لے کے آئیں گے۔ سو آئی تھنک یہ ایک کافی ایک میننگ فل ڈیولپمنٹ باقی آئے نا اسحاق ڈار کہ یہ آئیں گے، اسٹرکچرنگ کیسے ہوتی ہے۔ وہ آئیں گے بھی، گائیں گے بھی، ایک ایک چیز بتائیں گے، ان کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے وہ ابھی بتانا چاہ رہے ہیں، ان سے سن کوئی نہیں رہا۔ ویلکم ٹو کھرا سچ اگین آفٹر اے لانگ ٹائم۔ اور مبارک کو سنا آپ الیکشن جیتنے والے ہیں۔ بالکل، میں تو حلقے میں ہوں اور وہاں پہ پتا چلا ہے کہ آپ کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے، لیکن جب آپ جیت جائیں گے الیکشنز اور جب آپ پارلیمنٹ میں آئیں گے تو کیا پیسہ واپس لانے کے لیے پاکستان کا لوٹا ہوا کچھ کریں گے؟ دیکھیے جی، میری تو اس پارٹی میں شامل ہونے کی کوئی کنڈیشنز نہیں تھیں۔ اب پہلی جو ذمہ واری دی ہے، الیکشن میں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ جیت رہے ہیں، اس میں ہر صبح یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ہار رہے ہیں، ورنہ آپ کام نہیں کرتے۔ تو میں تو ہر صبح بستر سے 4 گھنٹے بعد ہڑبڑا کے اٹھتا ہوں کہ میں نے آج 20 گھنٹے کی دیہڑی لگانی ہے اور میں اگلے 1 مہینے لگاؤں گا۔ اس کے بعد جی پرائم منسٹر جو بھی ذمہ واری دیں گے وہ کوشش کریں گے نبھانے کی۔ پیسہ واپس آ سکتا ہے؟ بڑے ٹیکنیکل چیز ہے جی، پیسہ واپس آ سکتا ہے جی، بٹ اٹس مور لائکلی کہ والنٹری سکیمز گورنمنٹ بنائے، جیسے پچھلی گورنمنٹ نے بھی ایک ایمنسٹی سکیم بنائی، اس میں اگر کوئی بہتری لائے جائے۔ باقی جو زبردستی کسی آدمی کو بھیجنا یا پیسہ واپس لانا
دنیا بھی بدلتی جا رہی ہے, دنیا کے قوانین بھی بدل رہے ہیں, اور کنسنسس ہے بہت سے ممالک میں کہ illegally gotten money جو ہے it should be tracked. اب جو نئے دنیا کے کنونشنز ہیں ان کے تحت کچھ کوشش کی جا سکتی ہے. جی مہرین صاحبہ, ویلکم ٹو کھرا سچ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ میں الحمدللہ. جی پیسہ آئے گا لوٹا ہوا پاکستان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم. دیکھیے, کوشش اور امید تو رکھنی چاہیے, مگر مبشر لقمان صاحب جو باہر پیسہ پڑا ہے وہ تو آنا چاہیے. قوانین بنائیں, کنونشنز بنائیں. ابھی جسے ہمایوں اختر صاحب نے جواب تو دیا, مگر اس جواب میں ایک اور جواب تھا کہ بڑا مشکل ہے آنا. وہ پیسہ جو سیف ہو کے کر رہے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہے کہ پکڑے جائیں. دیکھیے, وہ پیسہ جو یہاں پہ ہمارے لوگوں نے لیا اور پھر معاف کرا لیا, اربوں میں ہے, کروڑوں میں ہے, وہ تو پہلے لیں. میں تو آپ کے پروگرام سے چیف جسٹس صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ باہر والا پیسہ بھی ضرور لائیں, اس کا فورینزک آڈٹ کرائیں, سب کچھ کریں. مگر وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لیا جب ان کو ضرورت تھی, آج جب پاکستان جب تک زرداری صاحب زندہ ہے ان سے حساب کوئی نہ مانگے. باٹم لائن تو یہ ہوئی. آپ نے تو 11 سال زرداری صاحب 11 لاکھ آدمی ہیں جنہوں نے قرضے معاف کرائے ہیں. دیکھیں, دیں نا واپس. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ جب ان کو ضرورت تھی پاکستان نے ان کی مدد کی, قرضے دیے, پھر انہوں نے قوانین بنا کے معاف بھی کرا لیا. میں تو کہتی ہوں آج وہ قرضے مرضی کی اکاؤنٹیبلٹی مانگ رہی ہے نا. نہیں, مرضی کی نہیں مانگ رہی. میں تو کہہ رہی ہوں ڈیمز بننے ہیں, بڑے ضروری ہے پانی کی. دیکھیے جو انیشیٹو اس وقت پیپلز چیف پارٹی جسٹس کیوں نے اس کی لیا. مخالفت کر رہی ہے؟ خورشید شاہ کیوں ڈیمز کے مخالف ہیں؟ دیکھیں, نہ خورشید شاہ نہ پیپلز پارٹی ڈیمز کی مخالف ہے. یہ تو میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاؤں. ہم نے تو یہاں تک کہا کہ جب کالا باغ ڈیم کی بات آتی ہے, اگر کنسنسس پروونس میں پیدا ہوتا ہے تمام صوبوں میں, اس پہ کیا پانی کے لیے کنسنسس چاہیے ہمیں؟ دیکھیے, پانی کے لیے بالکل کنسنسس تو وہ چاہیے کہ جہاں پہ دیکھیے مار توڑ اور معاملات نہ ہوں. Why do you need a consensus for water اب دیکھیں نا کچھ ریزولوشنز ہیں مبشر لقمان صاحب. But even if why is not the well, it has become a hot political issue. Only for two but nonetheless, اسفندیار ولی and آصف علی زرداری. right that's اب 22 کروڑ پاکستانیوں کا ایشو نہیں ہے یہ. I'll come to that. But on Bhasha, Mubashir, there is consensus. It is CCI approved. There is consensus. There is no further consensus required on Bhasha. میں دیکھ رہا ہوں جی, آج سے 12 سال پہلے 3 مختلف سربراہان حکومت جا کے بھاشا کا افتتاح کر سکیں, لیکن مجھے پچھلے 5 سال میں پی ایس ٹی پی ایلوکیشن میں بھاشا کی بہت کم ایلوکیشن نظر آئی. Why was progress not made on بھاشا؟ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں جی. بھاشا $6 بلین کی منصوبہ شروع ہوا, اب وہ 2006 میں اب وہ $16 بلین تک پہنچ گیا ہے. $9 بلین کی ایک ٹرانسمیشن لائن بیچنی ہے. آپ 60-70 بلین اگر 60-70 بلین روپے اگر سالانہ پی ایس ٹی پی میں رکھیں تو آپ بھاشا میں کام شروع کر سکتے ہیں. جب آپ ڈیم بنا, آپ کا اس میں فارن ایکسچینج کمپوننٹ از ہارڈلی $250 ملین. اوکے, وہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں. جب آپ نے پاور جنریشن لگانی ہے اس پہ, اس کو آپ بطور آئی پی پی کر سکتے ہیں. آپ پوری ٹرانسمیشن لائن آپ پالیسی بنائیے, اور آلریڈی ہماری پالیسی ہے ٹرانسمیشن کو آپ بطور آئی پی پی یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پہ لائیے, لیکن موو تو کیجئے. پچھلے 12 سال سے تو بھاشا موو ہی نہیں کی. مالک, واٹس رانگ اوور ہیئر؟ یہ کنسنسس کیوں چاہیے پانی کے ریزروائرز کے لیے ہمیں؟ اس میں کون سی پالیٹکس آ گئی؟ نہیں, یہ سیاسی منافقت ہے, کیونکہ جو لوگ ان دونوں کی مجبوری یہ ہے, میرے بہن بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ہمایوں بھی, کہ پنجاب سے تعلق ہے, سو یہ ہیو ٹو بی ٹوائس ایز کیئرفل. ان کی پارٹیز کے سٹانسز جو سے ہیں وہ ذرا بڑے کلیئر ہونے چاہیے. پہلی بات تو یہ دیامیر بھاشا پہ مبشر بات کر لیں. دیامیر بھاشا ریپلیسمنٹ ڈیم نہیں ہے, نہ مومند نہ دیامیر, یہ ریپلیسمنٹ ڈیمز نہیں ہیں.
کالا باغ کیوں ضروری ہے؟ کالا باغ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ڈاؤن سٹریم ڈیم میں اگر آتا ہے تو اس کی جو تربیلا کی آپ کی سلٹنگ ہے وہ بھی بہت کم ہوتی ہے، اس کا امپیکٹ تو آپ کو دو فائدے ہیں۔ سندھ کی بات کریں آپ، 56 سے لے کے اب تک 35 لاکھ ایکڑ جون سا زمین ہے اس کی سمندر برد ہو گئی ہے سندھ کی۔ اگر یہ بنتا ہے ڈیم، سب سے زیادہ جون سا اس میں بینیفیشری ہے وہ ہے سندھ۔ جو اے این پی نے ڈرامہ شروع کیا، انہوں نے ڈرامہ شروع کیا کہ جی سیلاب بڑا آیا، یہ بڑا ہوا، وہ بڑا ہوا، تو نوشہرہ ڈوب جائے گا اگر یہ بن گیا، اور اب جو لاسٹ سیلاب آئے اس میں جو اتنی تباہی ہوئی مانسہرہ وغیرہ میں، نوشہرہ میں، بیکاز ڈیم، یہ تو اگر ڈیم بن گیا وہ ڈبل ہو جائے گی۔ ان کو کوئی اگر نقشہ دکھائے اور جو اس کا ریزروائر دیکھیں، اگر ڈیم بنا ہوتا اس وقت کالا باغ تو نوشہرہ میں سیلاب ہی نہ آتا، وہ پانی ہٹ ہی نہ کرتا۔ اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، سندھ میں جھوٹ بولتے ہیں۔ ابھی یہ مئی کی بات ہے، چیئرمین ویبڈا جنرل مزمل ہیں، انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی اسٹینڈنگ کمیٹی آف سینٹ کو، اس میں کہا جی آپ پرپوز کر دیا کہ سندھ کو آپ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول لے لیں۔ میں نے پرسوں پروگرام کیا، بلکہ کل پروگرام کیا اسی پہ مبشر، اور میرے ساتھ نفیسہ شاہ بھی تھیں، افراز صاحب خٹک صاحب بھی تھے۔ میں نے ان دونوں سے ایک چیز پوچھی، میں نے کہا مجھے ٹیکنیکلی بتائیں اعتراض کیا ہے۔ ٹیکنیکلی they did not have anything to stand on۔ اور جب میں نے یہ کہا ان کو کہ جی آپ یہ بھی پروپوزل آئی بھی، آپ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول لے لیں۔ اچھا ایک ایشو اور ویری کوئکلی، انہوں نے کہا کہ جی کینال جو سی بعد میں ڈیزائن میں ایڈ کی ہوئی ہے کینال کا، اس میں بڑا اچھا پروپوزل ایک پارٹیسپینٹ نے دیا، انہوں نے کہا جی آپ کینال پہ موریٹوریم کر دیں، ختم ہی ہو جائے مسئلہ، نا آپ ہی چلا لیں ڈیم کو، اور تو اور چھوڑیں۔ پنجاب اس بات پہ بھی تیار ہے کہ پھڈا یہ پڑتا ہے کہ جہاں پہ پاور پلانٹ لگے گا، جس جگہ پہ لوکیٹڈ ہوگا اس صوبے کو اس کی رائلٹی ملے گی۔ پنجاب تو یہاں پر تک تیار ہو گیا کہ آپ رائلٹی بھی سپلٹ کر لیں، forget about پنجاب، رائلٹی بھی سارے صوبے سپلٹ کر لیں۔ یہ اپنی ریٹرک کے یہ کیپٹیو ہیں، انہوں نے خود ایک ڈرامہ اتنا بڑا بنا دیا ہوا ہے پولیٹیکل کہ ان کو بیکنگ آف بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے، ورنہ جب آپ ٹیکنیکل بحث کرتے ہیں مجھے کوئی ٹیکنیکل بتا دیں۔ میرین دیکھیے بالکل انہوں نے اس پہ ہارڈ ورک کیا ہوگا، مگر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر ایسا کوئی کام کر لیتے ہیں کہ جس سے فساد برپا ہو، آپ کہتے ہیں کہ کیا کنسنسس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، نہیں اس لیے کہ فساد بھی تو پولیٹیشین سے گزارا ہے نا، بالکل 30 سال لگے ہیں کالا باغ۔ اگر آپ انڈیا کا سٹانس، دیکھیے اس کو میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کو مبشر ایک سوال میں کر لوں، ایک سوال میرے جی بالکل کریں۔ آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، آنریبل گیسٹ ہے میرے اپنے پروگرام میں دیکھیے، ایک I would like them to justify کہ نہیں، دیکھیے مثلا جب آپ بات کرتے ہیں 3 اسمبلیز کی، تو اسی نیشنل اسمبلی نے تو کنسنسس یہ بھی پاس کر دی تھی شک، جس میں ایک کنوکٹڈ آدمی کو انہوں نے کہا کہ پارٹی پریزیڈنٹ بن سکتا ہے، اور سپریم کورٹ کو گرانا پڑا۔ جب آپ ویسٹڈ انٹرسٹ کی پالیٹکس کریں گے، انڈیا بھی سپورٹ سپانسر کرتا ہے، انڈیا بھی گروپس کو پیسے بھی لگاتا ہے، انکریج بھی کرتا ہے۔ مالک صاحب لیٹس ہیئر دم آؤٹ۔ جی بولیں مالک صاحب کو کہیں اپنے پروگرام میں سوال کریں۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ بھی جتنا مرضی بات کریں، کوئی نہیں آپ کو روکے یہ گا۔ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ڈیمز کی ضرورت ہے، واٹر مینجمنٹ بتانا ہے قوم کو کہ بھئی کیسے کرنا ہے، نلکا کھلا ہے تو کھلا ہی نہ ہو۔ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کی پارٹی ہے، عوام کی پارٹی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی چیز جو عوام کے حق میں ہے، قوم کے حق میں وہ نہ بنے، مگر دیکھیے 3 اگر اسمبلیز کا ریزولوشن ہے، پہلے تو اس کو ہینڈل کیا جائے، اس کے بعد کنسنسس پیدا کیا جائے۔ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ ابھی جس ڈیم کے اوپر فنڈ اکٹھا ہو رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں جس طرح انیشیٹو چیف جسٹس نے لیا ہے بہت اچھی بات ہے، مگر عمران خان نے بھی لیا ہے۔ نہیں، عمران خان صاحب نے بہت بعد میں لیا تو ہے نا، آپ ابھی لے لیں، ہم آپ کو دے دیں گے۔ عمران خان صاحب آپ والی نہیں، میں نے کہا آپ ابھی لیں، ہم آپ کو آج ہی کریڈٹ دے دیں گے۔ دیکھیں کریڈٹ کیا لینا ہے، کام ہو جائے، عمران خان صاحب کر لیں، مگر یہ کیا چیف جسٹس صاحب نے جو کام کرنے، حالانکہ چیف جسٹس صاحب کا کام نہیں تھا، یہ آؤٹ آف دا وے گئے اور کام کیا ہے۔ دیکھیے جو ہر پاکستانی کا کام ہے، مگر عمران خان صاحب کو اس وقت یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے جس طرح فنڈز جمع ہو رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، کوئی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کریں اور لوگوں سے باہر سے
इस तरह का सॉफ्ट फंड लेके आए, कोई ग्रांट लेके आए जिससे हमें उधार ही और लेते रहे। नहीं, उधार नहीं, मैंने कहा आपको सॉफ्ट, मैंने बात तो आप की, अपनी हुकूमत में क्यों नहीं ले आए थे? चलो हमने नहीं किया, ये कर लें। नहीं, आप एक हमने वो नहीं एडवाइस किया ना करें जो आपसे नहीं हो सका। मैं आपको हल बता रहा हूँ, मैं आपको लुकमान साहब, एक मिनट बात खत्म करें फिर आप जरूर बताइए। हाँ, आप मेरी जी मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि बात बिल्कुल ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे मशवरे हैं, टेक्निकली कुछ नहीं है, नहीं होगा भाई, तीनों सूबों चारों को बिठा लें, बात करें, दोबारा करें। अभी जो एक बन रहा है डैम, जिसके लिए हमें $14 बिलियन चाहिए आज के तारीख में, और अगर ये आज की तारीख से यानी 5 ईयर्स से ऊपर जाता है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है, वो बढ़ जाएगी। वो हम कैसे पूरा करेंगे? अगर आज के दिन में 20 लाख मेरी गुजारिश सुने जी, पाकिस्तान में उनकी बात खत्म होने दें, फिर हम अच्छा मेरे ख्याल तक कर लिया। नहीं, अभी नहीं किया। सॉरी, आई एम सॉरी। हुकूमत में जा रहे नहीं, हैं। कोई बात नहीं, आपको मैं मौका दे रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इसलिए चाहिए कि अगर हर रोज़ 20 लाख रुपया इस फंड में, जो मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जमा होता है, तो 7,000 डेज लगते हैं $14 बिलियन इकट्ठा करने का, वो भी 5 ईयर्स का प्लान जो है। और अगर इससे बढ़ता है, अब 7,000 तो एक्सेस में चला जाता है जी, एक्सेस में, तो मैं समझती हूँ करना चाहिए। देखिए नहीं, ये इतना बड़ी बात नहीं है पैसे के मामले में। हमारे मुल्क में पिछले 45 साल से कोई डैम नहीं बना। Every decade we should have constructed a dam. अगर हमारी अपस्ट्रीम इंडस सिस्टम में डैम्स बनते तो ये जो सिल्टिंग है, तो 10 साल जब आप हुकूमत में थे तब क्यों नहीं बना? सर नहीं बना, गलती की ना जी, मैं तो किसी को नहीं कह रहा कि सब ने गलती की। जितने फौजी सिविलियन हुक्मरान आए, 45 साल में डैम नहीं बना। ओके, इसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है मुबशर। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है इस वक्त, उससे ज़्यादा ही है कुछ। आपको 70 बिलियन चाहिए सालाना। अब 70 बिलियन नहीं लगा सकते सालाना जी। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट है वो 14 बिलियन या 16 बिलियन डॉलर नहीं है, वो बहुत कम है उससे। चाहे अभी आपको कोई दुनिया का मुल्क आपको सॉफ्ट लोन या इंटरनेशनल इदारा नहीं देगा, ना वर्ल्ड बैंक फंड करेगा, ना एशियन बैंक फंड करेगा। द एरा ऑफ द वेस्ट ये करता है कि जब खुद अपना उन्होंने डैम्स जब बड़े बनाने थे बना लिए, उन्होंने जब कोल पावर जनरेशन करनी थी कर ली। अब वो दुनिया में ना बड़े डैम्स फंड करते हैं ना कोल पावर जनरेशन। द ओनली फंडिंग कमिंग फॉर दीज टू इज फ्रॉम चाइना। ऑलराइट, एंड यू सी इनके कोल पावर जनरेशन की सारी फंडिंग अब चाइना से आई है सीपैक के तहत। आप फॉरेन कंपोनेंट जो है वो चाइना से लीजिए, जो चीफ जस्टिस साहब ने शुरू किया है, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएटिव शुरू किया है ओवरसीज पाकिस्तानीज का, उसमें को बॉन्ड्स इशू करें, उसमें गवर्नमेंट बैक बॉन्ड, उससे को पैसा लाएं। बाकी आप चाइना से फॉरेन करें। सेकेंडली, इफ यू बिल्ड द रिजर्वायर एंड द डैम, व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि जो पावर जनरेटिंग टर्बाइंस हैं, दे कैन गो ऑन IPP, प्राइवेट सेक्टर लगा देगा वो आपको IPP बेस पे, राइट। गवर्नमेंट को इन्वेस्ट नहीं करना। जो ट्रांसमिशन आपने लगानी है वो भी IPP हो सकती है। सो ये डैम जो आपका लग रहा है कि IPP से ऑलरेडी हम लोग बैंकरप्ट नहीं हो गए? सर नहीं, आप देखें ना, देखें आपके दोस्त वगैरह सारा उन्होंने हमें तबाह कर दिया। मुबशर IPP में आप अच्छी पॉलिसी भी दे सकते हैं और बुरी पॉलिसी भी दे सकते हैं। ओके, IPP में आप 30% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दे सकते हैं या रिटर्न ऑन इक्विटी, या कोई रीजनेबल दे सकते हैं। सॉवरेन गारंटी चैलेंज हो चुकी है IPP के Yeah. और उन्होंने आपको सड़क पे खड़ा कर really depends on the policy. मालिक, ये क्या बात है कि 70 बिलियन हो या 90 बिलियन हो, हमें ये क्यों समझ नहीं आती कि ये बिलियन बुलियन हिसाब कोई नहीं रहना अगर पानी ना हो तो। वी नीड वाटर, एंड ऑफ स्टोरी। देखें, बात यह मुबशर, जो बड़ी पार्टीज हैं आप उनकी तरजीहात देखें। जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी है उनका मसला यह है कि नवाज शरीफ साहब की बेल्स होती हैं कि नहीं होती। वो अंदर बैठे हुए हैं, उनके समदी इश्तिहारी हैं, उनके बेटे इश्तिहारी हैं। PMLN की सारी पॉलिटिक्स फंसी हुई है कि क्या बनेगा नवाज शरीफ का। पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स सारी बनी हुई कि अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद के बाद अब जरदारी साहब और फरियाल साहबा का क्या बनेगा। इनके तो किबला ही और हैं, इनके किबला नेशनल प्रायोरिटीज़ नहीं है। बिकॉज यही होता है जब आपकी पोलिटिकल पार्टीज ना हो और पर्सनैलिटी कल्ट्स हों तो नेशनल प्रायोरिटीज जो सी हैं वो दाएं बाएं हो जाती हैं। मालिक, मुझे एक बात बताएं, सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग, मुझे सीधी सी एक बात है, मैं जरा मुझे झटका साहब बताएं
کہ انڈیا اتنا شور مچا رہا ہے کہ پاکستان میں ڈیم نہیں ہونا چاہیے، تو کیا پاکستان میں کہیں ہمارے سیاستدان انڈین پیسوں کے اوپر تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ جو ان کی بولیاں بول رہے ہیں؟ نہیں, I wouldn't go that far. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ڈیوائسو پالیٹکس کرتے ہیں پر نیریٹو تو ایک ہے نا دونوں کا. انکریج کریں گے, اس کو دائیں بائیں سے کریں گے. دیکھیے میں اس پہ ایک بات بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے پاسٹ میں بڑی کوشش کی ہے, میں پھر کوشش کر رہا ہوں بشیر, کہ تمام پارٹیز ایک ٹیکنیکل بڑی ڈیبیٹ کر لیں, کہ ذرا بیٹھ جائیں اکٹھے اور ٹیکنیکلی بتا دیں کس کو کیا اعتراض ہے. یہ جو بات ہوتی ہے ڈیوائسو ایشو ہے, اب یار ڈیوائسو ایشو کہاں سے بنا؟ ولی شمس الملک صاحب نے مجھے ایک انٹرویو پہ آن دا ریکارڈ کہا کہ جی جو اس زمانے میں نیپ ہوتی تھی, نیشنل عوامی پارٹی, انہوں نے کہا کہ مجھے بلایا ولی خان مرحوم نے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیم کا ہے چیزیں یہ ہیں, پہلے تو یہ بتاؤ اس میں میرے 2 MPs ہیں, اس کی 2 جو سی فلاور ملیں ڈوب رہی ہیں. کہتا ہے وہاں سے بات شروع ہوئی, انہوں نے بیان داغ دیا, وہاں سے the thing ایک ملٹیپلائڈ ایوری تھنگ. کن اسمبلی سے کن پارٹیز ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی, جن کو اپنے حلقے کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. اسفندیار ولی صاحب جو اپنے حلقے میں جا نہیں سکتے, الیکشن ہار گئے, وہ ان کو ریجیکٹ کر دیا. جو ان پارٹیز کا 2 کا حال ہے, جن کی اپنی پرائرٹیز اور ہیں. جب آپ اسمبلیز کی بات بلاول جن کو لیاری کے عوام نے ریجیکٹ کر دیا. ایک ون مور تھنگ, اور مجھے یہ بتائیں کہ ان ریزولوشن سے پہلے ڈیبیٹ کیا ہوئی؟ یہاں تو ایک دن ایک پارٹی لیڈر کہتا ہے, اگلے دن ریزولوشن پر سارے سائن کر دیتے ہیں. میاں صاحب کو جس طرح پارٹی پریزیڈنٹ بنایا, یا تو ہم سب مانیں ریزولوشن کو. میں سرخم کروں. ہمایوں اختر خان میرے ساتھ ہے, راجہ میرے ساتھ ہے, محمد مالک میرے ساتھ ہے. ایک بریک کے بعد ایک بریک. ویلکم بیک. اور جب میں بریک پہ گیا تھا تو میں میرین انور کو ایک بات کہہ رہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہیں یہ ہر ایک کے متعلق بات کرتی ہیں ایکسیپٹ دا پولیٹیکل ورکر. اور اگر پولیٹیکل ورکر کو بھی رائٹس ملے ہوں اور پولیٹیکل ورکر کی یہ رائے لیں گی پارٹیز, تو ان کی جو لیجسلیشن ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوگی. آپ کچھ اور مجھے کہہ رہی تھی ورکر کے بارے میں. میں کچھ اور نہیں کہہ رہی تھی, میں یہی کہہ رہی تھی کہ پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ورکر سے اوپر جا کے پھر پولیٹیکل لیڈر بنتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں بیک بون جو ہے وہ پولیٹیکل ورکر ہے. اگر کم ہوتے جا رہے ہیں نا, اب میں پیپلز پارٹی کا نظریات کا معاملہ, آپ کی بات ٹھیک ہے, میں دیکھتا ہوں, اگر میں پیپلز پارٹی کا دیکھتا ہوں نا, فرض کریں تو مجھے سفید بالوں والے زیادہ لوگ نظر آتے ہیں جو پرانے آپ کے پالیسیز کو بلیو کرنے والے. مذہبی جماعتوں کا میں دیکھتا ہوں نا, اس میں مجھے بڑی یوتھ نظر آتی ہے, تو بڑی تیزی سے سلپ ہو رہا ہے گراؤنڈ آپ لوگوں کا. پی ٹی آئی میں بہت یوتھ ہے جی. پی ٹی آئی میں دیکھیے پی ٹی آئی سیمی مذہبی ہے, بائی دی وے رائٹس پارٹی ہے. جہاں تک سینٹر ہے یا رائٹیس ہے وہ ہوتے ہیں. اچھا دیکھیے, میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ واقعی کچھ تو کہا جا سکتا ہے, مگر بلاول بھٹو کے آنے سے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو رائے ہے کچھ عرصے کے بعد تبدیل ہو جائے گی. اور بہت سے میں اپنا کومے میں جا رہا ہوں, کچھ عرصہ اللہ رحم کرے میری رائے کو تبدیل ہوگی بھائی. آپ کی رائے میں بالکل نہیں ووٹ دوں گا بلاول کو بھائی, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. پہلے آپ نے پرویز مشرف کو دیا, پھر آپ کیوں سے ادھر آئے, اب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک سیکنڈ, میں نے اچھے لوگوں کو ووٹ دیا ہے. پرویز مشرف بہت اچھا انسان ہے, میں آج بھی ان کو سپورٹ کرتا ہوں, میرے دوست ہیں. اچھا میں نے چودھری شجاعت کو سپورٹ کیا کیونکہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, ٹھیک ہے نا. میں عمران خان کو سپورٹ کرتا نہیں بابا, آئین نہیں توڑا. آئین آپ لوگ روز توڑتے ہیں, آپ لوگ روز توڑتے ہیں آئین. خورشید شاہ جیسے لوگ جب آپ اپنے علاقوں میں نہ اسکول بننے دیتے ہیں نہ ہیلتھ کیئر. بات یہ ہے نا, آپ چینج نہ کریں. اب آپ ایک دم غصے میں بھی آ گئے ہیں کہ آپ کو کچھ کہا نہ جائے. بھائی آپ کہتے ہیں میں پرویز مشرف کو سپورٹ کرتا ہوں, آپ کو میں مان گیا ہوں, کمال ہے. ویسے آج آپ نے کئی سال پرانی یاد تازہ کرا دی ہے. منسٹر رہے ہیں اور آپ دیکھیں نا, میں نے تو مان رہا ہوں. پھر بات یہ ہے کہ میں بھی خلاف نہیں. میرین انور راجہ صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو, ایک منٹ, ایک بات سوال سننے کی. آپ پھر میری بھی سنیں گے. بالکل سنوں گا. الحمدللہ 4 وزارتیں تھیں میرے پاس, ایک نہیں 4. اوکے, پھر کیا کیا آپ نے؟ میری بات تو ختم ہونے دے نا. آپ اپنے یہ اسمبلی تو نہیں ہے نا کہ بیچ میں ہم شور مچاتے رہے. آپ کا شو ہے. آپ لوگ تو اپنے پریزیڈنٹ کی بات نہیں سنتے بیٹھ کے, وہی ایاز صادق گند کر رہے تھے بیچ میں, جن سب کو کہتے تھے چپ کر جاؤ. کیا کیا نا, مجھے نہیں دیکھا. مجھے ایک آنے کی کرپشن نکال دیں, میں آج شو چھوڑ دوں گا. نہیں ہے تو اتنا تو کریڈٹ دینا مجھے. کریڈٹ آپ کا پورا, میں یہ بھی کریڈٹ دیتی ہوں. آپ کہتے ہیں پرویز مشرف اچھا آدمی ہوگا,
مجھے اعتراض صرف یہ ہے کہ اللہ اس کو زندگی دے، اللہ اس کو صحت دے، آئین توڑا انہوں نے جو کام غلط کیا، اور ایک غلط کام کرنے والے بندے کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے وہ اس کا ساتھی ہے. نمبر 1. نمبر 2, ایک منٹ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اگر ایک بات بیچ میں نہ ہوتی تو. اگر آئین نہ توڑتے. نہیں آئین انہوں نے نہیں توڑا، اس کی وجہ یہ ہے. ایک منٹ میری بات تو سن لیں. اتنی معصوم نہ بنے. این آر او آپ لوگوں نے کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا. اگر آئین توڑنے والا تھا این آر او نہیں کرنا تھا. بی بی تڑپ رہی تھی اس سے ملنے کے لیے. دوسری چیز نہیں زرداری صاحب نے تو ہر چیز کا فائدہ اٹھا لیا یار. میں تو اللہ کہتا ہوں اس سے زیادہ فائدہ زندگی میں کسی نے نہیں اٹھایا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت کی سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا تھا مشرف کو. اور سپریم کورٹ مجھے افتخار چودھری نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے. میں نے کہا بالکل صحیح ہے. میں تو کورٹ کو بلیو کر رہا تھا. پھر بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں اسی کورٹ کے لیے آپ لوگوں نے لڑائیاں کی، میں نے نہیں کی. اعتراض ایسے نہیں آپ کے آگے کھڑے ہوتے تھے. بعد میں کیا ہوا؟ اب چھوڑ دے وہ پرانی کہانی. مائی کوسچن از ویری سمپل. اور یہ آپ ہوں کوئی اور پولیٹیشین، اس کو ایک بات کا بیسک جواب دینا پڑے گا. وہیں ڈاکٹر صاحب جب پارلیمنٹیرینز نے اپنی تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہیں، مراد بڑھانے ہوتے ہیں، تو 37 منٹ میں ریزولوشن پاس بھی ہو جاتی ہے پیش ہونے کے بعد. لیکن عوام کے لیے جب بات کرنی ہو، چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہو، ایجوکیشن ہو، پینے کا پانی ہو، تو آپ لوگوں کی مسلطیں آڑے آ جاتی ہیں. یہ کیا وجہ؟ یہ جو پالیسی ہے یہ تو مبشر ایز یو نو یو انڈرسٹینڈ دا سسٹم ویل، گورنمنٹ انیشیٹڈ انیشیٹوس آتے ہیں نا جی پارلیمنٹ کے فلور پہ، جس میں ویلیو ایڈ کی جائے اور مختلف جو عوام کی سوچ ہے وہ فلور آف دی اسمبلی میں ریفلیکٹ ہو اس پالیسی میں. یس پرائیویٹ ممبر بلز بھی آتے ہیں اور اس سے کبھی کبھی گورنمنٹ ایک آئیڈیا لے کے انیشیٹ کرتی ہے ایک پالیسی میں، بٹ پرائمریلی پالیسی میکنگ اسٹارٹس فرام دی سٹنگ گورنمنٹ اور پارلیمنٹ کا اس کا. واٹ ڈز اٹ مین؟ عام آدمی کو اس کے حق نہیں ملیں گے؟ روز کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے. اونس از آن دی گورنمنٹ آف دا ٹائم ٹو اسٹارٹ دیز انیشیٹو جو کہ عوام سے الیکٹ ہو کے آتی ہے اور اپنا ایجنڈا پیش کرتی ہے، انیشیٹوز فلور آف دا ہاؤس میں اپروو کرواتی ہے. مالک آپ سے میں نے کوئی سوال نہیں کرنا، آپ خود ہی پلیز آپ ویئر ڈو یو تھنک وی آر ہیڈڈ ٹو؟ آئی تھنک یہ ڈسکورس کی ڈائریکشن شوڈ ٹیل یو کہ ہم اگر ایک سیریس سبجیکٹ پہ ہم 15 منٹ زیادہ بات نہیں کر سکتے. ہم بات کر رہے تھے پانی پہ، ہم بات کر رہے تھے ٹیکنیکل جو ایشوز پہ، ہم بات کر رہے تھے ضرورت کیا ہے، اور جو یہ بار بار ہمیں سنایا جاتا ہے کہ جی آپ کی اس پہ 3 صوبوں کا کنسنسس ضروری ہے، 4 کا، لیکن کوئی اس کی وجہ بتانے پہ نہیں ہے کہ ڈسکارڈ کس بات پہ ہے، پھڈا کس بات پہ ہے. تو ہم کبھی مشرف پہ جا رہے ہیں، کبھی ہم جنرالٹی میں جا رہے ہیں. یہی سیریسنیس کی جو ایبسنس ہے مبشر، دس از دا ریزن وائی ہم ان ریزولوشنز کو سیریسلی نہیں لیتے. کیونکہ جتنے یہ ریزولوشنز ہوئے تھے یہ پرسنلی موٹیویٹڈ اور پارٹی موٹیویٹڈ یہ تھے، یہ اپنے صوبوں کے انٹرسٹ میں نہیں تھے. مجھے بتائیں کیا صوبے کے انٹرسٹ میں ہے KPK کے اندر کہ اگر ڈیم بننے سے اس کے سیلاب رک جائیں؟ کیا اس صوبے کے خلاف ہے سندھ کے اندر جہاں پہ زیادہ لوگوں کی زمین اس میں کاشت ہوگی، زیادہ پانی ملے گا؟ کیا پرابلم ہے اوور آل ملک کو جس کے اندر 7 ملین ایکڑ فیٹ پانی کی سٹوریج ایڈ ہو جاتی ہے؟ کس کا نقصان ہے؟ جب آپ اسپیسیفکس میں جائیں، انگریزی میں ایک جملہ ہوتا ہے the devil lies in detail. جب آپ ڈیٹیل میں بات کریں، میری بہن بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری دوست ہیں، یہ مجھے ٹیکنیکلی بتا دیں. مجھے یہ بیٹھ کے پولیٹیشینز بتائیں کس بات سے مخالفت کر رہے ہیں ڈیمز کی. ہمیں یہ مت سنائیں 3 ریزولوشنز. اس لیے مالک کہ یہ پولیٹیشینز اپنے اپنے پارٹی لیڈر سے اختلاف نہیں کر سکتے. آپ پلیز سمجھیں. کیوں نہیں آپ کو سمجھیں؟ بات چاہتے ہیں، دیکھیں بات چاہتے ہیں. ایک منٹ میں بٹ مبشر پرائم منسٹر کا تو اس وقت پورا ایک ایجنڈا سامنے آیا ہے. He's all for a new dam. I mean, he has even asked the overseas Pakistanis and Pakistanis living here in general to raise a fund, and in addition to what the government will provide. So this is on top of his agenda to build a new dam. جی آپ کیا کہہ رہی تھی؟ سانس لے لیں کیونکہ پھر آپ کو میرے پر اونچا بولنا ہے. نہیں آپ بالکل نہیں. آپ ماشاءاللہ جس طرح کنڈکٹ کرتے ہیں اور جس طرح میں نے آپ کی سٹوریز دیکھی ہیں اور جانتے ہیں سارے بھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ مالک صاحب کا بھی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہوں گے. دیکھیے ہمارے دور میں جو تربیلا یا منگلا اپ لفٹ ہوا تھا
और उससे जो सिस्टम में ऐड हुई थी बिजली, कुछ ना कुछ हर हुकूमत करती रही, मगर वो हुकूमत जो बहुत कुछ कर सकती मादर थी। के साथ वो अयूब खान का डैम था जी तरबेला। एक मिनट, जो ऐड हुआ ना वो भी अपना मुशर्रफ ने किया था। मैं अब एक बात कर लूँ ना, अयूब खान तो चले गए थे ना, मैं तरबेला मंगला दोनों ही फौजियों ने बनाए थे। बात कर रही हूँ जिसे सिक्स फौजियों ने राव साहब, मुझे बनाए थे। जरा डेमो की लिस्ट है प्लीज। फिर अब आपने फौजियों की बात कर दी है तो फिर रहने दें, उन्होंने तो बहुत कुछ और भी बनाया हुआ है उन्होंने। अच्छा, डैम तो उन्होंने बनाया ना जी। AWT के ऊपर कह रही, किसके ऊपर कह रही? मैं तो खुलकर बात कर लूंगा, आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी कोई नहीं है। जरदारी साहब फिर मारेंगे कि जी मैं अपना किसकी वजह से भुगत रहा हूँ। आप बात आप करेंगी, मुश्किल जरदारी साहब को नहीं है। मैंने कहा मैंने अंदर भी अल्लाह को याद करना है, बाहर भी अल्लाह को याद। सिर्फ मैं ये कहती हूँ कि ये बात ठीक है, आपको जैसे टेक्निकल पॉइंट पे मालिक साहब बिल्कुल फिक्स हो गए हैं। देखिए बिल्कुल, मैंने तो अभी पहले ये कहा ह्यूमन राइट के ऊपर फिक्स हुए हैं, टेक्निकल पॉइंट पे नहीं हुए। देखें मुबशर, मैंने तो कहा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिठा लें, गवर्नमेंट की ऑफिस सब बिठा लें, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो लीडर्स हैं, जो इसके इश्यूज हैं डिस्कस कर लें। और अभी फिलहाल जिस डैम के बनाने की तरफ हम जा रहे हैं, जो हम पहले उसको कंप्लीट कर लें, फिर और भी बड़े छोटे डैम्स हैं जिनको हम कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे सिस्टम में बिजली ऐड हो सकती है। मैं ये समझती हूँ, मैं बिजली की बात नहीं कर रहा, मैं पानी की बात कर रहा हूँ। मैं सिस्टम में देखिए, पानी बिजली हम इकट्ठी बात कर रहे हैं ना। जो 2008 में सैलाब आया था, बहन मेरी, एक मिनट, 2008 में जो सैलाब आया था उसमें कितना पानी आया था? कितना पानी आया था? 1.9 मुशर्रफ में अगर कालाबाग की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? ये मालिक एक सेकंड, कालाबाग की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? देखिए 1.6। इतराज क्या है? यानी आप अपने एसेट को अपनी लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। मुबशर साहब, इतराज मैं तो कहती हूँ जैसे उन्होंने कहा, और हम तो, और चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कंसेंसस होते, मैंने तो यही सुना था, उन्होंने कहा हो जाए, सारे बैठे, पहले जो आप बना रहे हैं वो तो बना लेना। और मेरे मुबशर उन्होंने कहा कि बादशाहत कोई नहीं हमारी पार्टी में नहीं। और एक मिनट, और क्या है खुदा के लिए, आपको तो माँ बाप जाते हैं तो औलाद आ जाती है, इससे बड़ी बादशाहत क्या होनी है? पूरी दुनिया में और बादशाहत क्या होती है? देखिए पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं, आप अपनी पार्टी की बात करें, बांग्लादेश में आप अपनी औलाद आ गई, बीबी अपनी पार्टी की बात करें, औलाद आ गई, जिस आदमी को माँ बाप गए औलाद आ गई, अपनी पार्टी की बात करें। बात ये होती है, अगर आपका बेटा एंकर बन जाता है, डॉक्टर का मालिक मुबशर यहाँ पे नहीं बनेगा ना, बगैर पढ़ाई के डॉक्टर नहीं बनेगा कोई, बगैर तालीम के कोई वकील नहीं बनेगा। एक नया दौर शुरू हुआ है इस मुल्क में। इमरान खान साहब की ओथ थी और उनके दो बरखों दौरान आना चाहते थे, उन्होंने नहीं आने दिया, वो अब आए हैं सिर्फ इसलिए कि ये इंप्रेशन ना मिले कि वही खानदानी सिस्टम आगे चलेगा। जी मालिक, बस कर दें। मालिक असल मेरीन नहीं चाहती आप बात करें, मैं क्या करूं? देखें मालिक साहब बिल्कुल आप बात करें, लड़ा रहे हैं आपको मुझसे। मुबशर देखें, इसलिए कंसेंसस कभी नहीं होगा, इसलिए कंसेंसस नहीं होगा, जिन गवर्नमेंट्स ने परफॉर्म किया होता है, जिन लीडर्स ने परफॉर्म किया होता है ना, वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। जिनके पास दिखाने के लिए कुछ ना हो, वो पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि जज्बात उभारो, लोगों को पीछे लगाओ, पढ़ी लिखी बात की है, पॉलिटिक्स ऑफ हेट करो, पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड करो। और ये चीजें आप इनके तमाम दाई देख लें जो लोग हैं, अपने अचकजई साहब रिजेक्टेड बाय हिज ओन पीपल, पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड, अपने मौलाना साहब रिजेक्टेड बाय पीपल, पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड एंड डिवाइसिवनेस, अपने असफंदियार वली साहब रिजेक्टेड बाय पीपल, पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइसिवनेस। आपकी जो मेन पॉलिटिकल पार्टी जो मैंने रीजन आपको अलग बता दिए, ये लोग क्योंकि इनके पास है कुछ नहीं, तो इन्होंने लोगों को कोई तो सुर लगा के अपने पीछे लगाना है ना, तो पॉलिटिक्स ऑफ हेटेड हमेशा इजी होती है। ब्लेम इट ऑन हिम, ब्लेम इट ऑन दैट, ये इमिग्रेंट आ गया आपकी नौकरियां चली जाएंगी, पठान आ गया आपका कारोबार ले जाएगा, ये है रीजन। मैं आपको एक बात ऑन एयर बताना चाहता हूँ मालिक, आपकी इस बात से आज मैंने बहुत सीखा, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया। जी मेरी, देखिए मालिक साहब ने फिर, क्योंकि वो जैसा सोचते हैं ठीक है, उनकी सोच ऐसी होगी, मगर इन्होंने कहा कि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने जो कहा ना कि रिजेक्टेड लोग ऑपोजिशन कर रहे हैं, लेना फिर देखिए इस मुल्क के सुन तो लेना फिर यार, बड़ी मेहरबानी।
देखिए वोट मैंने फिर भी इनको देना है, मैं क्या करूं, मेरे हल्के में यार मैं क्या करूं? नहीं जरूर दें, क्यों ना दें, आप जरूर इनको वोट दें। देखिए 131 में बात ये है कि इलेक्शन कैसे होते हैं इस मुल्क में, इलेक्शन कैसे होते हैं जो ये कह रहे हैं। मुझे बताएं ना, सिंध का इलेक्शन कैसे हुआ? ये सिंध का इलेक्शन ऐसे हुआ है कि डेस्को में से पर्चियां निकल रही थी, लियारी का रिजल्ट 8-9 घंटे लेट हुआ। देखिए उसी इलेक्शन ने आपको सिंध की हुकूमत दी है, आपको हुकूमत उसी इलेक्शन ने दी है, बात कर नहीं छोड़े ना, आपने बात क्या कर दी? सुन लेना, देखिए इन्होंने कहा रिजेक्टेड लोग हैं, कल इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन में इंटरफेरेंस नहीं होगी तो शायद ये लोग ज्यादा वोट लेके वापस आ जाएं। हमारी वक्त में एक दफा आप ही के अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर थे, आप ही का अपॉइंटेड इलेक्शन कमीशन है, आप ही का इलेक्शन कमिश्नर, आप सब जानते हैं इलेक्शन कमिश्नर लाहौर की जिस सीट में PMLN जीत गई उसमें धांधली नहीं हुई थी, जिसमें हार गई उसमें धांधली। एक अजीब व गरीब सिस्टम था कि PTI अपनी 26 वोटों से सीटें हारी है, 1000 से 2000 से सीट हार गई, 2000 से पता नहीं कितनी सीटें हैं जो 1000, 2000, 3000 से हारी है। कुछ सीटें अगर कोई मैकेनिज्म चल रहा होता तो वो जिता देते लोगों। आपकी कुछ सीटें हारने पे आपके वोटरों ने शुक्र की है कि यार शुक्र है PTI ये हार गई है, यहाँ पे इज्जत रह गई हमारी, हार में भी इज्जत होती है। आपका किस तरफ इशारा है वो मैं कईयों की तरफ कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और वो ठीक इशारा है आपका, मेरा ख्याल है। मगर देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मालिक साहब बड़े इस पे, और आप भी और हम सारे, हम कहते हैं कि जी डैम बनना चाहिए। हमने तो आज हैं कल नहीं होंगे, मगर हमारे बच्चों ने, हमारे बाप दादा की कब्रें इस मुल्क में, हमने भी इधर ही दफन होना है। मगर मुझे एक बात की समझ नहीं आती ना, उसके लिए फातिहा पढ़ें, जो रह गया ना उसकी परवाह करें। उसकी परवाह करनी है क्योंकि इधर ही जाना है। अगर कोई सिमत हम नहीं ठीक करते अपनी, तो मैं समझती हूँ आने वाला वक्त, आने वाली कौम माफ़ नहीं करेगी। डैम बनना है, कैसे बनना है, फिर ये ना हो कि वो कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, ऐसी कोई चीज़ हो, और कौम इकट्ठी है। मैं भी चाहती हूँ डैम बने। मैं आपको एक बात बताऊँ, बिल्कुल फंड देंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं, कब देंगी? देंगे, क्यों नहीं देंगे, पहले भी देते रहे। शौकत खानम बना तो हम बच्चे थे, वो टिकटें ले लेके आप कब बच्चे थे उस वक्त, खुदा के लिए? आपकी उम्र को तो LDA ने अपना बिल्डिंगें गिरा दी। नहीं, इन्होंने ये कहा कि इन्होंने शौकत खानम के लिए कंट्रीब्यूशन दिया, क्यों नहीं दिया? बिल्कुल किया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक अच्छी चीज थी। हम आज भी देते और नहीं, इंशाल्लाह देना चाहिए। आपको क्या पता, बाय द वे हम शौकत खानम के अलावा एक आपको ऑन एयर बता रहा हूं, हम गुरकी अस्पताल को भी देते हैं। मुझे बताइए, नहीं, गुरकी अस्पताल में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, उनको भी देते हैं। और मुझे बताइए, वो जो उसका बहरिया टाउन का हॉस्पिटल है, मैं एक दफा गई हूँ, जबरदस्त। फर्क है कि उनको हमारी डोनेशन नहीं चाहिए ना। नहीं देखिए, चाहिए नहीं चाहिए, मगर कहने का मतलब है कि देखो एक अच्छा काम है। नहीं, आप तो जरूर करें ना, क्योंकि जरदारी साहब की सारी फंडिंग मलिक रियाज करते हैं, तो आपने तो उनकी तारीफ करनी है। नेगेटिव बात तो यार, आप जरदारी साहब से निकल कर भी बात करें ना। मैं मलिक रियाज की तारीफ नहीं कर रहा, आप करी जा रही हैं, क्योंकि मलिक रियाज के सिर्फ जरदारी साहब को जहाज देते हैं, बिलावल उसके जाते हैं। बिलावल से क्या टिकट तो दे दिया करें। मुबश्शिर पानी नहीं जाता ना, मलिक रियाज नहीं जाता, वो अपनी पार्टी का बंदा है। मलिक रियाज के प्लेन में गया है इमरान जी मलिक साहब। मुबश्शिर नहीं, वो किराए पे दे रहे थे, वो किराए पे दिया था। पानी में भी किराए पे पैसे दिए थे। पानी में भी मलिक रियाज साहब, कराची के अंदर पानी में भी मलिक रियाज साहब का आपका नामा सुन ले, जो स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बना है। और मैं सिर्फ हॉस्पिटल्स की बात कर रही हूँ, पहले लोगों का दिल बंद करो, फिर उनको उसी अस्पताल में भेज दो। उसका ये हो गया, वो ये मुबश्शिर, ये कौन सा अस्पताल है कराची में? आपको कौन सा? मुझे नहीं पता, बताइए ना, नाम बताइए ना। कराची का NCHD है शायद, NICHD, मुबारक हो। अब मैं बात कर लूँ NICP, ठीक है ना? हाँ जी, अपना मलिक साहब क्या कह रहे हैं? मलिक साहब का तो पानी में भी बड़ा हाथ है। ये कराची में इन्हीं की गवर्नमेंट है, सिंध की में इन्हीं की गवर्नमेंट है। एक पानी का प्रोजेक्ट बना हुआ है किंजर लेक से कराची को पानी लाने का, उसको कहते हैं K4, जो उसका शॉर्ट एब्रिविएटेड नेम है। उसका फेज 1 है 25 अरब का, और टोटल प्रोजेक्ट अबाउट 67 बिलियन का है, अब शायद ऊपर चला जाए।
اس کی میں کچھ اور 22 کہہ رہا ہوں. دفعہ ری میں الائنمنٹ یہ ہو کہہ گئی رہا ہے ہوں وہاں کہ سے انہوں نے ملک ریاض کی تعریف کیونکہ اس نہیں لیے سن کی لے ہے سن کہ لے واسف زرداری کو فنڈ کرتے ہیں. بس نہیں، کریں، نہیں۔ کوئی فنڈ نہیں کرتے. میں وہی آ رہا ہوں، یہی آ رہا میں ہوں. تو مالک سے بات کر رہا ہوں. میں بتاتا ہوں نا، سن لیں. آپ میرے سامنے بات کریں مجھے اور غلط بات کریں. پوری کر اچھا لینے چلیں دیں. ابھی آپ کو میں موقع دیتا ہوں. آپ اچھا بات کون کریں کر رہا ہے اور غلط فنڈ؟ کریں. مجھے پوری بات کر لینے دیں. فنڈ کون کر نہ رہا ہے؟ آپ ان کے فائنینشیل میں ایڈوائزر prove کرتا ہیں، ہوں کہ میں ان کی تو بھائی فائنینشیل ایڈوائزر آپ کے ہوں. سپورٹر تو ہو سکتے ہیں بات نا. یہ ہے کہ ایک زمانے ورکر میں تو ہو آپ سکتے کے ہیں. اتنے نہیں، دوست مجھے رہے ہیں. مبشر، مجھے ایک سوال. دیکھیں نا پھر کون؟ بات ایک ہوئی ہے. منٹ کس کی بات کر رہی ہے؟ مجھے بتائیں نا، میں اون کروں گا. نہیں آپ اور کچھ باتیں نہیں کرتے. کون ہے میرا دوست تھا؟ چھوڑ دیں، پھر آپ کہیں گے وہ غلط تھا. ایک سیکنڈ، کون تھا میرا دوست؟ چھوڑ تھا نہیں، مجھے کیا پتا ہوں. کون؟ آپ جن کی بات کر رہے ہیں ملک ریاض کی. ہاں، وہ آج کیا؟ بھی ہیں. چلو میں تو ڈسون نہیں کرتا اپنے دوستوں تو کو. پھر آپ بی یہ کیوں بات کر آپ رہے کیوں ہیں؟ زرداری صاحب کیوں ڈسون کر رہے ہیں ملک ریاض کو؟ میرا مطلب سارے پیسے ملک ریاض دے رہے ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی پرابلم نہیں. الحمدللہ. اچھا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر کر لیتے ہیں. میں بلاول کے خرچے دینے نکالتا والے وہ لینے ہیں. ہوں. خدا کا کو وہ آپ دینے کریں. والے ہیں. زرداری صاحب کا مطلب 22 کروڑ اب آپ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سانو معاف کر دیں. 11 سال جیل میں رکھا. میرین انور راجہ کے پاس ہی آئیں گے پہلے. ہمایوں اختر خان بھی ہمارے ساتھ ہیں اور محمد مالک. ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. ذوالفقار علی بھٹو کی جہاں بہت تعریفیں کرتے ہیں وہاں پہ ایک ان کی برائی بھی ہے. وہ یہ ہے کہ لوگوں کو حقوق کا انہوں نے ضرور بتایا کہ لوگوں کے رائٹس کیا ہیں، لیکن لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی جہاں پہ لوگوں کو ان کے حقوق کا بتا رہی ہے، ان کی ذمہ داریوں کا بتانے سے قاصر ہے. کل جو گورنر ہاؤس میں ہوا پنجاب کے یعنی لاہور کے، وہاں پہ 25,000 کے قریب لوگ گئے اور جنہوں نے زبردستی وہاں سے پودے بھی اکھاڑے اور انہوں نے گند بھی کیا، سب کچھ کیا. اور جب ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ نہ کریں تو انہوں نے کہا کہ ہمارا گورنر ہاؤس ہے، ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں. تو کیا یہ گائیڈ کرنا نہیں تھا آپ لوگوں کا کام اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو کہ بھائی پودے نہیں اکھاڑو، گند نہ کرو، لٹر نہ کرو؟ اور اپنے گورنر صاحب کو بتا دیتے، گورنر صاحب کو اتنا تو بتا دیتے کہ جب تو عام آدمیوں کے لیے کھول رہے ہو تو ڈسٹ بنس تو وہاں رکھ دو کم از کم، کہ وہ وہاں اسی طرح اسکاٹ لینڈ چلے جاتے ہیں، اسی طرح آ جاتے ہیں. اسکاٹ لینڈ میں بغیر ڈسٹ بن کے کوئی پارک دیکھا انہوں نے؟ وہ تو پورا ایک بہت بڑا سٹاف ہے جی گورنر ہاؤس میں. ڈسٹ بن چاہیے سٹاف کا. سیکھ جائیں گے جی، سیکھ جائیں گے لوگ کتنی توڑ پھوڑ کر کے؟ پہلے نہیں سیکھ جائیں، ہمیں آئندہ نہیں ہوگا. ورکر جو ہوتا ہے وہ جو شیلا ہوتا ہے وہ اس کو بتایا جائے سیکھ جاتا ہے. آپ بلاول ہاؤس کب لوگوں کے لیے کھول رہی ہیں؟ آپ نے کھول دیا نا گورنر ہاؤس. میں بلاول ہاؤس کی بات نہیں، آپ ہمارا تو کھلا ہوا ہے بلاول ہاؤس. چھوڑے ہوا تو آپ نے سڑکیں بھی بلاک کی ہوئی ہیں آگے. کوئی سڑک بلاک نہیں، آپ آئیں تو صحیح نا. میں گیا ہوں کراچی، آپ اس طرف گئے ہی کوئی میں نے نہیں دیکھا ہے، ہے آپ کراچی کو میں. پتہ ہی نہیں ہے. گورنر ہاؤس کھول دیا آپ نے، اس کے بعد دیکھ بھی لیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ بڑا سوچ سمجھ کے ابھی اگر حکومت میں آ جائیں اور اس طرح کے معاملات ہوں تو میری تو سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ کیسے ہو. اور ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب جس نے اس ملک کو اٹامک پاور بنایا، اس ملک کی طرف کوئی ملک دیکھتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچتا ہے. میں یہ صرف ایک بات سوچتا کہ ہم اٹامک پاور ہے، اسی سوچتا کہ یار انہوں نے خود ہی لڑ کے مر جانا ہے. ایک بات بغیر پانی کے. ٹھیک کہتے ہیں مبشر صاحب، بغیر پانی کے ٹھیک کہتے ہیں، پوائنٹ وہی ہے. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے جو لیڈر ہیں جو کر گئے ہیں، اب کام یہ ہے کہ اس کو سنبھالنا کیسے. اگر سنبھالیں گے نہیں، اس کو امپروو نہیں کریں گے تو قوم ایک تو معاف نہیں کرے گی، اور فیوچر میں لوگ کیا کہیں گے کہ کیسے لوگ آئے تھے جنہوں نے ہمارا فیوچر تباہ کر دیا. جی آپ کچھ کہنا میں کہہ رہا تھا پانی سے ریلیٹڈ، اینڈ آئی تھنک مالک نے شاید کتاب پڑھی ہے، آپ نے پڑھی ہو، ایناٹول لیون کی پاکستان ہارٹ کنٹری. اسی وہ پوری اسٹڈی کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جو بھی ابھی موجودہ مسائل ہیں وہ کوئی مسائل نہیں ہے. پاکستان کا اصل مسئلہ پانی ہے، اور پاکستان کو اگر مستقبل میں جو سب سے بڑی پرابلم پیش آئے گی وہ واٹر سکیرسٹی ہوگی. مالک پرابلم یہ ہے کہ ہم گورنر ہاؤس کھول رہے ہیں، ہم پرائم منسٹر ہاؤس کھول رہے ہیں، ہم پریزیڈنسی بھی کھول دیں گے لوگوں کے لیے، لیکن ہم ابھی تک سی پیک کے کیے ہوئے معاہدے نہیں کھول رہے. جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اوپن کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ایٹ واٹ کاسٹ اینڈ واٹ. نہیں لیکن آئی تھنک بشیر اس میں وی ہیو ٹو بی ویری سیریس ان دس ایشو. دیکھیے میری اطلاع یہ ہے کہ چائنیز گورنمنٹ نے پاکستان کی نئی گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ری نیگوشیٹ کر لیں چیزیں، بہت سی چیزیں ہم کریں گے لیکن پبلک فورم میں نہیں.
لیکن جب ہم چائنا کو اس طرح پڑھتے ہیں تو ہم ایک چیز Closed door. یاد رکھنا انہوں نے ہے، کہا آپ کو behind ضروری closed ہے door. کہ جب چائنا نے آ کے انویسٹمنٹ کی تھی، نہ امریکہ، نہ سعودی عربیہ، ناٹ ایون ٹرکی یا ایران، ان میں سے کوئی آپ پہ ایک دھیلا بھی نہیں لگا رہا تھا اور نہ آپ کو بیل آؤٹ کر رہا تھا. ہر چیز کا ایک پریمیم ہوتا ہے. چائنیز کا لارجر انٹرسٹ ہے، آپ اس میں فٹ ہوئے، انہوں نے آپ کو اس پہ چیزیں کی ہیں. تو ہم یہ آرڈنری ٹرانزیکشن نہیں ہے کہ اس کو آپ آرڈنری یارڈ سٹک سے میئر کریں گے. وی ہیو ٹو بی ویری میچور اباؤٹ اٹ. لانگ ٹرم میں بھی دیکھنا اور یہ بھی دیکھنا ہے آپ کے ساتھ کون کس وقت کس طرح کھڑا ہوا. اب بڑا ایزی ہے ہائنڈ سائٹ میں، جی فلانی جگہ پہ 12% انٹرسٹ تھا، یہ 21 لے رہے ہیں. او بھائی 21 ہو جائے گا، 15 پہ ہو جائے گا، لیکن یہ مت بھولیں کہ لانگ ٹرم، مڈ ٹرم ٹو لانگ ٹرم انٹرسٹ آپ کے کہاں ہیں. یہ ہے سی پیک کے اوپر. پانی پہ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہم 10% اپنے ہم فلوئنگ واٹر کا 10% رکھتے ہیں، دنیا ایوریج 40% اپنا ریزروائر میں رکھتی ہے. ہمارے پاس دو چوائسز ہیں، یا آج ہم یہ جو بڑے بونے قسم کے لیلی پٹین جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، جو لائٹس اپنے آپ کو مار کے لارجر دین لائف بنے ہوئے لیڈران، یا ہم ان کی اطاعت کر لیں، میرے پاس ایک منٹ رہ گیا مالک، سوری آئی ہیو اونلی 1 منٹ، مجھے ان سے کلوزنگ میں نے چائنا سی پیک کو اسٹڈی کیا ہے. یہ 33 billion under CPEC is an IPP. It's in wide open policy. There's nothing hidden about it. The rest, it is Chinese request. They say that we want to keep the bilateral issues confidential. Why? Because they are dealing with a number of other countries. They do not want, because if they give something to Pakistan, taxpayers ہمارا رائٹ نہیں ہے. ہمیں کیا I پتا know, آپ but نے کیا ڈیل if they give something to Pakistan, other countries, Myanmar, Bangladesh, all these other countries which are part of One Belt, One Road will seek those things. That is the main reason. نے کیا کہا ہے ون بیلٹ ون روڈ. دوسرا مالک it is ویری کوئکلی میں چیز ایڈ کر دوں، ویری کوئکلی چیز ایڈ کر دوں. They talk of an internal rate of return, which is the return on the investment that people talk of. It's not the interest on a loan. ہمایوں صاحب مٹیریل، لیبر، ٹیکنیکل مین پاور سب ان کی ہے. آپ کا یہاں پہ لوگوں کو بیکار کر دیا. وہ ہماری ہونی چاہیے تھی. جو زرداری صاحب کا سوچ تھا، زرداری صاحب کی جو سوچ تھی، ہم بھی اس میں اگر آپ مجھے اپنی سوچ کہہ کے کہتی تو میں اس کو سیریس لیتا. آپ نے زرداری صاحب کہہ دیا، سیریس لیا کریں نا. اچھا چلے دیا، آپ کی سوچ کو سیریس لوں گا. آپ پولیٹیکل ورکر ہیں اس لیے. بٹ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. چلتے میں یہ بتاؤں گا نا، پاکستان کو جو کچھ دے رہا ہے وہ پاکستان کی محبت میں نہیں دے رہا، اپنی ضرورت میں دے رہا ہے. اگر پاکستان سے محبت ہوتی تو کم از کم ہمارے موقف کے ساتھ کشمیر کے اوپر بھی آواز اٹھاتا اور کشمیر کی آزادی کے لیے بھی آواز اٹھاتا. ہندوستان کو اپنا جو ہے وہ بیک فٹ پہ کرتا، ڈیمز بنواتا ہمارے ساتھ آ کر کھل کر. نہیں، وہ وہی کوریڈور میں کام کر رہا ہے جس میں اس کو چاہیے. لیکن جو چائنا خطرناک چیز کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ پاکستان کی لیبر کو فارغ کرا رہا ہے، پاکستان کی مین پاور کو فارغ کرا رہا ہے، پاکستان کے ہنرمند کو فارغ کرا رہا ہے. پاکستان کے بزنس مین کو تو پہلے ہی اس نے گھر پہ بٹھا دیا ہے، کیونکہ چائنا از گلٹی آف اینٹی ڈمپنگ، اور وہ پاکستان کو انہوں نے اپنا ڈمپنگ گراؤنڈ بنایا ہوا ہے. دا گورنمنٹ آف پاکستان نیڈس ٹو لک انٹو دیز تھنگس. انٹل ٹمارو، اللہ حافظ.